ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے سب خواتین و حضرات کو پارلیمنٹ ہاؤس سے السلام علیکم۔ آج کا سیشن بہت ہی ضروری اور اہم سیشن تھا جو کہ اپوزیشن نے بلایا تھا، اور یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ پر حکومت کی ناسنجیدگی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اوتھ ٹیکنگ کے فوراً بعد وہ لوگ وہاں سے میدان سے بھاگ گئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج سیشن بلانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر جج صاحبان نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور چیف جسٹس صاحب کو، اس کے اوپر ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ایک پورا کمپلیٹ سپریم کورٹ فل بینچ بیٹھ کے اس پہ ڈیلیبریشنز کرے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پہ کرے، اور اس پہ 7 رکنی بینچ انہوں نے بنایا ہے۔ بہتر ہوتا کہ کمپلیٹ سپریم کورٹ اس پہ ڈیلیبریشن کرتا، کیونکہ اس خط میں میں پھر اس پہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جج صاحبان نے جس چیز پہ روشنی ڈالی ہے وہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت جج صاحبان کے ورکنگ میں، ان کے کام میں، لوور جوڈیشری ڈسٹرکٹ اور سیشن جج کے کام میں مداخلت، اور وہ اس لیے کہ قیدی نمبر 804 جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سزائیں دی جائیں، اور بشرا بی بی کو دی جائیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو دی جائیں، چودھری پرویز الہی صاحب کو دی جائیں۔ ملٹری کورٹس میں جو ہمارے تقریباً 106 اسارین جو ہیں وہ آج بھی پابند سلاسل ہیں، اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ سویلین کورٹس میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، نہ کہ ملٹری کورٹ میں، وہ سویلینز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، اس چیز کے اوپر جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں اور ہیں، ان کا ڈائریکٹ اس خط میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ ان کی ڈائریکٹ انٹرفیئرنس تھی، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے۔ ہمارا ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی سلسلے کے تناظر میں میرے بائیں طرف یہاں پہ ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین ہمارے اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب کھڑے ہیں، جو کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے صدر ہیں، اور ہماری پارٹیز کا الائنس بنا ہے، اور اس الائنس کا جس کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے بلوچستان میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور الحمدللہ پشین کے مقام پہ اور چمن کے مقام پہ تاریخ ساز وہاں پہ جلسے ہوئے، وہاں پہ پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے، پاکستان کے آئین کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے ترقی کرے، اور آئین اور رول آف لا یہاں پہ ہونا چاہیے، ایک قانون اور ایک ملک۔ اسی تناظر میں ہم لوگ آج ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ آج اس چیز کو پھر دہرائیں کہ 9 مئی کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے جو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے، جو کہ CCTV فوٹیجز ہیں وہ سامنے لائی جائیں، اور یہ فکٹیشس اور جھوٹے کیسز جو ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک دو اور پوائنٹ ضروری میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ ایک سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ چمن کے مقام پہ آپ کے آج بھی تقریباً ہزاروں لوگ وہاں پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور ہم نے وہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب کی قیادت میں چمن کے مقام پہ وہاں پہ جلسہ کیا۔ ان لوگوں کو تقریباً آپ کا 10 سے 20 لاکھ لوگ وہاں پہ متاثر ہوتے ہیں۔ روزانہ 20,000 لوگ وہاں پہ اس بارڈر کراسنگ سے افغانستان جاتے ہیں۔ پہلے سے ہمیشہ سے پاکستان کا شناختی کارڈ CNIC استعمال کر کے جس پہ سب بائیو میٹرکس کی سہولیات میسر ہوتی ہیں، اس نگران حکومت میں ایک جنبش قلم سے اس چیز کو ختم کیا، اور یہ وہاں پہ لازم کر دیا کہ پاسپورٹ استعمال کریں اور ویزا استعمال کریں، اور پاسپورٹ آپ ساروں کو معلوم ہے اس وقت جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، اور وہاں پہ رشوت نادرا کے لوگ 1-1 لاکھ روپے لے رہے ہیں، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا ہم لوگ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائیں گے، اور ہمارے صدر الائنس کے محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس پہ بات چیت کریں گے۔
یہ ہمارے وہ پوائنٹس ہیں اور ہم لوگ اس چیز کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. ہمارے جلسوں کا سلسلہ ان قریب ہم لوگ الائنس کا انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ہوگا, جنوبی پنجاب میں ہوگا, سینٹرل پنجاب میں ہوگا, آپ کا ویسٹ پنجاب میں ہوگا, آپ کا شمالی پنجاب میں ہوگا, آپ کا کے پی کے میں ہوگا, اور آپ کے جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں ہم لوگ یہ میسج, یہ پیغام پاکستان کی یکجہتی کا, پاکستان میں امن کا, پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کا میسج ہم نے ہر جگہ پہنچانا ہے. اوور ٹو یو جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا الائنس جیسے محترم اپوزیشن لیڈر نے آپ کو بتایا نہ کسی فرد کے خلاف ہے, نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے, نہ کسی اس کے خلاف ہے. کل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے برسی کے موقع پہ بعض باتیں مثبت انداز میں کی گئی ہیں کہ بھائی شور شرابے سے کام نہیں بنے گا, آئیں ایک اس پہ اتفاق کرتے ہیں تاکہ یہ ملک چلے. تو اتفاق میں نے ساتھیوں سے مشورہ نہیں کیا, اتفاق کا بہترین پوائنٹ یہاں آئین کی بالادستی ہے. بسم اللہ ہم آفر کرتے ہیں وہ یونانیمس ریزولوشن لائیں پارلیمنٹ میں, اپوزیشن لیڈر سائن کریں گے, ہم سب سائن کریں گے. ہم اس میں یہ کہہ دیں کہ طاقت کا سرچشمہ یہ پارلیمنٹ ہوگی. پاکستان کی خارجہ اور داخلہ سیاست, تمام سیاست یہیں سے اوریجنیٹ ہوگی, اور پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان یا ایجنسیوں کا کوئی رول نہیں ہوگا, جس طرح ان کا حلف کہتا ہے. یہاں یہ ریزولوشن ہی ول سپورٹ, یہ لیگلی بات کریں گے, میں پیچھے سے تھالیاں بجاؤں گا. آئے بسم اللہ اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بناتے ہیں. اس میں جناب دو باتیں ضروری ہیں. اسپیکر کا رول, اسپیکر نہ وہ حوالدار ہے نہ ہم ریکروٹ ہیں کہ وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو بولنے نہیں دیتا, کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا. اگر وہ تاریخ میں اپنا نام بنانا چاہتا ہے, ہی از دا اسپیکر آف دس ہاؤس. جب اس نے اسپیکر کا حلف لیا, ہی ڈزنٹ بلانگ ٹو اینی پارٹی, وہ اس پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے. میں ایک کاغذ لایا ہوں تحریک انصاف کے, جو عام بھی اسے پڑھ لیں گے. یہ 1642 انگلینڈ کا واقعہ ہے. 1642 میں بادشاہ سلامت کو جب کہ وہ ٹکراؤ کر رہا تھا پارلیمنٹ سے, 5 آدمیوں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا, ان کے نام اس کاغذ میں ہیں. وہ وہاں سے آیا بادشاہ سلامت, اس نے دروازے کو ٹھوکر ماری, پارلیمنٹ میں گھس آیا اور کہا کہ وہ آئی تھنک the 5 birds have flown away. اسپیکر اس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے, مسٹر لینتھل, ولیم لینتھل. وہ اترا, اس نے بجا لائیں احترامات, گونڈے پہ بیٹھا کہ بادشاہ سلامت, میں یہاں نہ میری آنکھیں ہیں نہ میرے کان ہیں, یا میں وہ کچھ سنتا ہوں جو پارلیمنٹ کہتی ہے, یا میں وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہوں جو پارلیمنٹ دیکھتی ہے. میری پارلیمنٹ میں ایسا کوئی آدمی. یہ 1640 کی بات ہے. اس کے بعد بادشاہ وہاں سے بھاگا, تو یہ بھائی خوشیت کر کے ساتھیوں کو دوں گا. اب تک پارلیمنٹ خود مختار ہے. 1640 میں مسٹر ایاز بھائی, ایاز بی اے گڈ کسٹوڈین آف دس ہاؤس. شہباز شریف میرا دوست ہے. شہباز کے 2 معنی ہیں. ایک شہباز وہ ہے جس کو ایگل کہتے ہیں, ایگل. یہ قرآن کریم میں بار بار انسان کو کہا جاتا ہے ذرا عقل سے کام لو, میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو. ایگل تخلیق میں حیوان سے نیچے ہے, لیکن وہ اٹیک کرتا ہے حیوانوں پہ, بھیڑیوں پہ, بارسنگوں پہ, قدرت کی نشانی کے طور پہ. یہ شہباز وہ ایگل نہیں ہے. شہباز پشتو زبان میں آج ہماری خوش قسمتی سمجھیں, پشتون وطن کے نمائندے یہ لوگ ہیں. یہ افریدی کڑا, یہ سارے پی ٹی آئی والے, تحریک انصاف والے. رباب جس کو ہم رباب کہتے ہیں, یہ انسٹرومنٹ پشتون انسٹرومنٹ ہے. اس کو جس اس کو ضرب دی جاتی ہے اس کو شہباز کہتے ہیں. جس سے تاروں کو ضرب دی جاتی ہے اس کو شہباز کہتے ہیں.
मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इस रबाब को ऐसे टंग दो और स्पीकर साहब उस पर ऐसी अंगुलियाँ रखें कि इस रबाब से एक कौमी नगमा, ये देश हमारा है, हमें पास बान इसके, इस किस्म का कोई नगमा करें, हम सब उनको सपोर्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं एक सेगमेंट में अर्ज करता हूँ। देखिए, आज का इजलास बहुत अहम था जी। ये इजलास रिक्विजिशन हुआ था आर्टिकल 54(3) का था, और जब अपोजिशन 1/4 के सिग्नेचर करके इजलास रिक्विजिशन करे तो उसका एजेंडा वही था जिसके लिए हमने इस इजलास को रिक्विजिशन किया था, वो अदलिया की आज़ादी थी। लेकिन आपने आज का ऑर्डर ऑफ द डे देखा होगा, आपने एजेंडा देखा होगा, हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए, रूल्स 57, 54 और 86 की वायलेशन करते हुए 1 अप्रैल वाला एजेंडा आज रिपीट किया था। इसकी हम मजम्मत करते हैं, और ये इसलिए कि आज़ाद अदलिया हर हुकूमत की एक सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए। लेकिन ये शो कर रहा है कि वाकई ये फेक हुकूमत है, इनका कोई कंसर्न नहीं कि अदलिया आज़ाद हो, इनको मलक क़य्यूम जैसे जजेस चाहिए ताकि ये फ़ोन करके उनसे फैसले ले ले। इसलिए हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हमने एहतजाज किया, आसिफा भुट्टो के वोट पे हमने एहतजाज किया। आसिफा भुट्टो के वोट पे, ओत पे हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। आपको यकीन दिलाता हूँ, इन्होंने मोरूसी सियासत को परवान चढ़ाया। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आसिफा भुट्टो को आज भी पता नहीं होगा कि वो किस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आई है। हमारे बंदे को अगवा करा के ये अनअपोज होकर के आया है। ये पहला स्टेप इस बच्ची से दिलवाया गया रॉन्ग डायरेक्शन में, इसलिए हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आपने आज हिस्ट्री बनाई, हुकूमत ने कभी वॉकआउट नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने कहा हम वॉकआउट करते। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली हुकूमत है जो वॉकआउट कर रही है, और आज आपने सिर्फ आसिफा भुट्टो की ओट धलवा के, वॉकआउट करके, असम्बली खाली करवा के, उसका एजेंडा ना चलवा के कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया। दिस इज़ नॉट वर्थ इट। हम अपोजिशन के तौर पे अपना आईनी और कानूनी रोल प्ले करना चाहते हैं। जब से उमर अयूब खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हुए हैं, हर मरतबा पॉइंट ऑफ ऑर्डर देते हैं। न सिर्फ ये कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त नहीं मिलती, बात करने की इजाज़त नहीं मिलती, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह इलेक्शन कमीशन हमें नहीं दे रहे थे इलेक्शन के दौरान, पोस्ट इलेक्शन इस असम्बली में पार्टिसिपेशन में भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते। या पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त नहीं मिलती, इजाज़त मिले तो बात करने का टाइम नहीं मिलता। आज सिर्फ 2 घंटे डिस्कशन होना था रूल के मुताबिक, सिर्फ 2 घंटे का। आपने 2 घंटे इजलास लेट करवाया, 6 बजे आपने इजलास करवाया जबकि 4 बजे होना था। कौम का इतना नुकसान कर लिया। जब हम आते हैं तो बात करने की इजाज़त नहीं देते, और बात कर भी दे तो आप म्यूट कराते हैं। हमने बारहा कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की उमंगों की तर्जुमानी करता है। 70% पाकिस्तानियों को मज़ाहिमत पे मजबूर मत करना। अगर 70% पाकिस्तानी सड़कों पे आ जाएं तो आप समझे कि क्या होगा। हम आपसे आखिर में एक दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट पे कभी ऐसा न करना, पहले से कि जमहूरियत का नुकसान हो। हम किसी सूरत जमहूरियत का नुकसान नहीं देखना चाहते, लेकिन हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अपना रोल प्ले करें। क्यों आपने कौम का पैसा ज़ाया किया, और आज का इलेक्शन किस तरीके से, आज का इजलास क्यों नहीं चलवाया? बिला आसिफा भुट्टो पे हम अपील करेंगे पूरा पाकिस्तान एहतजाज करे। हम तो ये ख़ानदानी सियासत के अगेंस्ट है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितना आज किया है, स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस बन के असम्बली में रोल प्ले करना चाहते हैं, ताकि हम भी आईन और कानून के मुताबिक अपना रोल प्ले करते हुए आगे बढ़ें। एक पर आपस में यहाँ से शुरू कर लें, हमें समझ नहीं आ रही क्या बात हो रही है, एक एक करके। अच्छा, आप एक मिनट। जी आप लोगों ने एहतजाज किया, जो बुनियाद बना इजलास मुलतवी करने की, वो एक खातून है, एक लड़की है, उनकी उम्र पूरी है, वो पाकिस्तानी शहरी है, उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक है, वो इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में आई है। आप ये नहीं कह सकते कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा ना बने और उनके आने के ऊपर एहतजाज करने की कोई तुक नहीं बनती।
آج فلسطین کے معاملے کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا تھا جو آپ نے گنوا دیا اور اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں. فلسطین کے معاملے پہ ہم بات کر چکے اور جہاں تک آصفہ کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ آصفہ اگر جیت کے آ چکی ہوتی تو ہم ایکسپٹ کرتے, ریکگنائز کرتے. آصفہ بھٹو کو چیلنج کرتا ہوں, آج بھی ان سے پوچھے, اس کو نہیں پتا ہوا کیسے کنسٹیٹیوشن سے آپ کی ریگولیشن پہ اجلاس بلایا گیا تھا اور بیسیکلی آج آپ کی ذمہ داری تھی کہ کورم کو پورا رکھتے, اور یہ پہلے بھی کئی بار ہوا ہے کہ اپوزیشن کی ریگولیشن پہ جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں گھومتے باتوں کئی درجنوں واقعات ہیں, گور بھائی درجنوں واقعات ہیں, آپ اگر کہیں گے ایجنڈا یہی تھا ہمارا والے سے. بیسیکلی کیا آج آپ فیل نہیں ہوئے اپنے 66 بندے یہ ایجنڈا ہونا نہیں چاہیے تھا. بالکل آپ کی بات کو میں یہاں پہ اگری آپ سے نہیں کرتا. ہمارا ریکویزیشن شدہ اجلاس جو تھا اس پہ ہم نے ایجنڈا اسپیسیفکلی ججز کے لیے رکھا تھا, ججز کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے اسپیکر کے آفس میں جا کے بیرسٹر غور صاحب موجود ہیں, ہمارے چیف وپ صاحب موجود تھے وہاں پہ, ان کے سامنے ہم نے لکھ کے ہم نے وہاں پہ ریسیو کرایا. اور آج یہ ایک ایجنڈا جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں, یہ انہوں نے رکھا ہے. یہ حکومت, ان کا کوئی بھی اس قسم کی سیریسنس ہے ہی نہیں کہ یہ آئین اور قانون کی بالادستی کریں. یہاں پہ شہباز شریف پی ایم نہیں ہے, پی پی ایم ہے, پپٹ پرائم منسٹر. پپٹ پرائم منسٹر, کٹ پتلی پرائم منسٹر پہلے ہوتے تھے, ایک کٹ پتلی کے ساتھ تاریں ہوتی تھی. آج کل بلوٹوتھ اور وائی فائی کا زمانہ ہے تو وہ وائی فائی اور بلوٹوتھ پہ چلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہیں پہ جیمنگ ہو گئی تو وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت کے ساتھ ہم نے ان کے سگنل جام کرنا وہ کریں گے. وہ کر رہی ذرا میڈم کر رہی. ایک پوسٹر آپ لوگ سب کا ایک سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عید کے بعد آپ لوگ تحریک تحفظ آئین شروع کرنے والے ہیں. آپ نے ہمیشہ غیر سیاسی قوتوں کے خلاف بات کی کہ پارلیمان میں جمہوریت میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو لوگ آپ کے دائیں بائیں اس پوسٹر میں کھڑے ہیں وہ آپ کو کیسے یقین ہے اس بات کا کہ وہ آپ کو آگے کر کے پیچھے سے ان کی ہسٹری جو ہے جو پیچھے سے وہ ساز باز غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ نہیں شروع کر دیں. پوائنٹ آؤٹ کرے لوگوں کن کی بات آپ کر رہے ہیں, جو اس وقت آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں. بات یہ ہے میرے بھائی, اچھا سوال ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک بت بنانے والے آدمی کا بیٹا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا والد ازر بت بناتا تھا, اس کا بیٹا سب سے بڑا پیغمبر بنا ہے ابراہیم خلیل اللہ. اس پہ آپ لوگوں کو کنڈیم نہیں کر سکتے. نوح علیہ السلام کی بیوی چلی گئی اس طرف, برباد ہوئی. داؤد علیہ السلام کی بیوی, بات یہ ہے آپ ایک محمود خان مولوی ہو گیا, عالم دین ہو گیا. بات یہ ہے میرے بھائی, یہ اس طرح گور بھائی نے کہا اسپیکر سب کچھ تیسری دفعہ اسپیکر بن رہا ہے. اس میں یہ طاقت ہے اس میں نہیں ذاتی طور پہ, اس کے عہدے میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس ایجنڈے کو ریجیکٹ کرتا کہ بھائی ایجنڈا یہ ہے, میرے پاس اپوزیشن کے لیے لوگ آئے ہیں. کون سے ہم نے گالیاں دینی تھی؟ جوڈیشری کی آزادی, اگر وہ یہاں نہیں چھوڑیں گے ہم جوڈیشری کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے. ہم سڑکوں پہ بالکل آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں. آپ مسٹر کیر تم اس مشہور اسکوائر کو بھول جائیں گے. لاکھوں کروڑوں لوگ اس شاہراہ آئین پہ یہاں سے لے کر وہاں تک کھڑے ہو جائیں گے پارلیمنٹ کے دفاع کے لیے. ڈونٹ پش دا پیپل ٹو دی وال. ہم کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے. یہاں پہ ایک سیکنڈ سر, جو آپ نے محترمہ بات کی محمود خان جگزئی صاحب سے, تو میں ایک اور بات اس کو آگے بڑھاؤں کہ خواجہ آصف نے بات کی کہ پولیس والوں نے وارنٹ لے کے وہ اندر نہیں گئے اور وہاں پہ فوج کے ساتھ ان کا وہ تنازع ہوا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھیوں, ان سارے جو میرے ساتھی ہیں, ہمارے گھروں میں کوئی پولیس جو ہے وہ وارنٹ فریم کر کے اور گلدستے کے ساتھ آئی تھی؟ کون سے وارنٹ کے ساتھ آئی تھی؟ اس کا مطلب ہے ایک سٹینڈرڈ آپ سیٹ کر رہے ہیں کہ جو مزاحمت کرے گا تو وہ بلے بلے ہوگی. اور دوسری چیز, ہماری ڈیمانڈ آج فلور آف دا ہاؤس پہ ہوتی, اور یہاں سے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پراپر سرونگ جج ہائی کورٹ کا
بھاول نگر کے واقعے کی انویسٹیگیشن کرے اور اس کو کیفر کردار تک جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں چاہے جو بھی ہیں ان کو پہنچائے. آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن نے جوڈیشری کے لیٹر کے اوپر کہا ہے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, کیا آپ کو سپریم کورٹ پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ آپ کو جسٹس دے سکے؟ میری بات دیکھیں, جہاں تک ایک بات کا ہمیں عدالت پہ بالکل پورا اعتماد ہے, لیکن یہ ہم یہاں اٹھانا چاہ رہے تھے پارلیمان از دا بیسٹ پلیس, اور جو رول 86 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. جہاں میڈم نے ذکر کیا ہوا ہے وی آر سو پراؤڈ کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد انصاف کے لیے رکھی گئی ہے اور آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, جس کے لیے عمران خان صاحب نے 27 سال اسٹرگل کی ہے. آج اگر وہ جیل میں ہیں تو وہ کسی ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں, آئین پہ کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے. سو وی آر سو پراؤڈ آف دس لیگیسی, اور الحمدللہ ہم نے الائنس بنایا ہے, بٹ وی آر سو پراؤڈ آف آور پارٹنر. لیکن ہم نے یہ تحریک شروع کی تھی اور ہمارے ساتھ اپوزیشن پارٹی نے آ کے ملے ہیں. ہم وی آر سو پراؤڈ اینڈ سو تھینکفل اینڈ گریٹفل. یہاں پہ موجودہ حکومت جو ہے ان کے کام پہ ٹانگ رہی ہے. یہ میرا بھائی ہے یہاں پہ احمد چٹھا صاحب, ان کے بھائی فیاض چٹھا صاحب صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. آج ان کے گھر کے سامنے چلے جائیں تو پنجاب حکومت اور وہاں پہ بھی فارم 47 والی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ادھر جا کے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان میڈل شدہ, میڈل کس کا, وہ بھی ایک کمپرمائزڈ شخص ہے, کٹ پتلی ہے خود, اس نے جا کے وہاں پہ ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پہ یہ عالم ہے کہ پنجاب ہو یا بلوچستان ہو, سندھ ہو, KPK میں ہو, یہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فیس کرنے کی ان کی صلاحیت ہی نہیں. دیکھیں ایک اور چیز, سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے اسرائیل کے خلاف, اس میں پاکستان بطور ریاست یہاں سے جو موقف اپنایا گیا ہے اس سے تحریک انصاف مطمئن ہے؟ دیکھیں وہ فارن پالیسی پہ ہم کرتے ہیں, ایک ملک کا اپنا رائٹ ہوتا ہے, وہ اپنا رائٹ ہے, ہر ملک کے دفاع کا ایک رائٹ ہے. پر ہم ساری اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ علاقے میں اسکلیشن, اور UN کو رول پلے کرنا چاہیے کہ جب لیڈر آف اپوزیشن اپنی نشست پر کھڑے ہوتے ہیں تو اسپیکر نے فلور دینا ہوتا ہے. ایک تو آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمر ایوب صاحب کو فلور نہیں ملا. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت آج باغی ہے, یہ اسے بھاگنے پر مجبور ہے؟ نہیں, بات یہ ہے, دیکھیں یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے. اگر اپوزیشن کا صرف ایک آدمی بھی ہو, صرف ایک آدمی بھی, تو وہ اپوزیشن سمجھا جاتا ہے اور اس کو بولنے کا حق دیا جاتا ہے. ہم نے یہاں کون سے تماشے کرنے ہیں, یہ دنیا کیا کہے گی, جو لوگ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کہیں گے. عمران خان کی نامزدگی کی بات ہو رہی ہے, اب سب گواہ ہیں. NRO کیا تھا, پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, یہاں ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے لندن میں مذاکرات ہو رہے تھے. 36 پارٹیاں اس میں شامل تھیں, 36. تحریک انصاف, عوامی نیشنل پارٹی, جتنی اب کے نام ہیں سب تھے. یہاں سے مشرف صاحب نے بے نظیر بی بی کو پیغام بھیجا. بے نظیر کو کس نے اس طرح پہ گیا, وہ بھی شاطر سیاستدان تھی, خواہ ان کو بخشے. انہوں نے کہا میرے خلاف 25 سال کے کیسز سارے وڈرا کر دیں. NRO کو اپروو نہیں کیا گیا نیشنل اس ہمارے ادارے میں, جو سپریم کورٹ نہیں, نیشنل اسمبلی, سوری جی. اچھا بابا جواب, بات ختم ہونے دیں, بات ختم ہونے دیں. 9,000 بیٹھو یار, 9,000 کرمنل کیسز ول بی ڈراؤن, جس میں قتل کے, ڈاکے کے, لوگوں کو مارنے کے, اغوا کرنے کے, پیٹنے کے 9,000 کیسز ڈرا ہوئے.
इमरान खान जो भी था, आज वो इस पार्लियामेंट का बहुत बड़ा लीडर है, इसकी बहुत बड़ी पार्टी है। जिन बुनियादों पे नारो दे के 9,000 केसेस विड्रा किए गए हैं, 9 मई में क्या हुआ है? क्या आसमान गिरा है 9 मई में जो उस वक्त नहीं गिरा था? आपने 9,000 क्रिमिनल केसेस, आपका दिल चाहे या ना चाहे, आपने 9 मई और इमरान खान की जेल के तमाम केसेस विड्रा करने होंगे। इस पार्लियामेंट द सूनर द बेटर। आप विड्रा करेंगे, रिकन्सिलेशन का रास्ता निकल आएगा। हम किसी से कोई नहीं कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। हमने तहरीक शुरू की है आइन के दिफा की। इस पे हम अपील करते हैं उन तमाम जर्नलिस्टों से, उन तमाम जजों से, उन तमाम जर्नलों से, उन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जॉइन और रैंक्स। आए, हमें बताएं, हमें मशवरा दें, हमारे रैंक में शामिल हो, ताकि हम पाकिस्तान की तश्कील नौ करें। आप नहीं चला सके 75 साल। आपने हमें गद्दार की डेफिनेशन आर्टिकल 6 में आइन ने कर दी है। द मैन हु एब्रोगेट्स, सस्पेंड्स और गड़बड़ करता है, ही इज मुल्ज़िम ऑफ हाई ट्रीज़न। ये गद्दारी हमने कम से कम नहीं की। जिन्होंने की है वो इस मुल्क के मामे बने हुए हैं, हम उनको बनने नहीं देंगे। हम यहाँ अवाम की बादशाही। खान साहब, लास्ट क्वेश्चन अपोजिशन लीडर, आप बताइएगा जो आज हुआ आपका रवैया क्या होगा आइंदा और रद्द अमल क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, चूँकि सऊदी अरब मईशत को संभाला देने के लिए डेलीगेशन आया हुआ है, बड़े सीरियस लेवल पे आपकी स्टेटमेंट चाहिए इसके ऊपर। क्या तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी या मुखालफत करेगी? सबसे पहली चीज़, आखिरी क्वेश्चन आपका मैं पहले करूँगा। जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आना चाहता है, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी मुल्क हो, उसको हम लोग मुल्क के लिए वेलकम करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि वो सरमायाकारी करे पाकिस्तान में, और जहाँ पे सरमायाकारी करे तो वहाँ के जिस सूबे में करे, उन सूबे के लोगों को वहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए। या बलूचिस्तान में होता है तो बलूचिस्तान के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि ये सब, या केपी में होता है केपी के लोगों को, सिंध में होता है सिंध के लोगों को, पंजाब में होता है पंजाब के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। ये सारी की सारी फेडरेशन की इकाइयाँ हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो इन्वेस्टर आते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कानून में सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है कि उस मुल्क में चैप्टर 1 में सिखाया जाता है कानून में, उस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती देखें कि वहाँ पे वो इम्पोज हो रही है नहीं हो रही। वो मैं आप मीडिया हजरात पे छोड़ता हूँ कि यहाँ पे तो हुकूमत के पास वो आइन और कानून बालादस्ती का नाम और निशान ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। हमें तो हुकूमत फेस ही नहीं कर पाएगी। एक बात हम भूल गए मेरे भाई, एक बात हम भूल गए प्लीज, एक बात हम भूल गए। हम सब की जिम्मेवारी है, हम पाकिस्तान के रहने वाले, हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। हमारे खित्ते में दुनिया के जो मस्त सांड हैं वो यहाँ एक जंग लाना चाहते हैं। ये हमारे ईरान के हुक्मरानों की, अफगानिस्तान के हुक्मरानों की, पाकिस्तान के हुक्मरानों की अकल का इम्तिहान है। हमने किसी सूरत में, चाहे कोई जर्नल चाहे, चाहे कोई मुल्ला चाहे, चाहे कोई लीडर चाहे, हमने किसी सूरत में इस खित्ते को इन मस्त सांडों की मैदान जंग नहीं बनने देना। और ये बात मैं इनकी आप पे कहता हूँ, अगर हमारे साथ ये रवैया रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑफिशियल लीडर से, फिर हम अपनी असेंबली यहाँ रखाएंगे इंशाल्लाह। डन हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, हो गया आज भाई ने सवाल नहीं किया, मैं हैरान हूँ।